الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 18ویں پارے کی یہ پہلی سورہ المومنون ہے. یہ بھی مکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تقریباً درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ آج میرے اوپر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس کا عمل ان کے اوپر ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی. قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومن. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. نماز پڑھنا اور نماز کو درستگی کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے. اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر ایک حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے ہاتھ اس طرح حرکت نہ کرتے. گویا کہ نماز کے اندر بے جا حرکت کرنا، جھانکنا اور نماز تیزی سے پڑھنا، یہ سب چیزیں خشوع خضوع کے منافی ہیں.
نماز پڑھنے کا حکم ہے اور باجماعت پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ پوری توجہ نماز کے ساتھ ہو، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور نماز ہمیشہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور نماز کے اندر انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے، جہاں جو پڑھنے کا آیا ہے وہ پڑھے اور ادھر توجہ رکھے، اور نماز کے ارکان کی ادائیگی اسی طرح کرے جس طرح سکھائی گئی ہے، اور اپنی پوری توجہ نماز کی طرف رکھے۔ تو فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے اعراض برتتے ہیں۔ لغو، جھوٹ، چغلی، غیبت، گانا بجانا، اور اسی طرح دیگر فضول کام، بے حیائی کے کام، خلاف شرع کام، گناہ کی مجلسیں، ان تمام چیزوں سے مومن کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر بالکل شامل نہیں ہوتے۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر یہ پورے کا پورا دیانتداری سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ سارا مال پلیت اور حرام ہو جاتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کی تفسیر اور معنی و مفہوم یہ ہے کہ نکاح کی زندگی گزارتے ہیں، اور صرف عورت ہے تو وہ اپنے لیے اپنا خامد ہی حلال سمجھتی ہے، مرد ہے تو وہ صرف اپنے لیے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کو ہی حلال سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، میاں بیوی کی حیثیت یا لونڈی ہے اور دور ہو وہ، اور جہاد ہو رہا ہو، خلافت اسلامیہ قائم ہو اور کفار کے ساتھ جنگ ہو، اور وہاں پر سے لونڈیاں آ جائیں اور وہ تقسیم ہو جائیں، تو پھر یہ دوسری صورت جو کہ اب اس وقت ناممکن ہے، تو پھر صرف اور صرف نکاح والی زندگی، بس اس کے سوا اور جو کچھ بھی ہے وہ بے حیائی ہے۔ یورپ کے اندر کئی مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے شادیاں اور نکاح بنا لیے ہیں جو کہ بالکل خلاف شرع ہیں۔ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 قسم کے نکاح ہوتے تھے جو سارے حرام کر دیے گئے، صرف اور صرف یہ ایک نکاح جس کی شروط ہیں، جس کی قیود ہیں، جس کے احکام و مسائل ہیں، جس میں ولی کی اجازت ہے، ایجاب قبول ہے، حق مہر ہے، گواہوں کی موجودگی ہے، ہمیشہ کی نیت سے نکاح ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنا مقصد ہے، تو ان شروط کے ساتھ جو نکاح ہے بس اسی کے ساتھ وہ منسلک ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور گفتگو بھی زنا ہے، دیکھنا بھی زنا ہے، غیر محرموں کی باتیں سننا بھی زنا ہے، دل کے اندر خواہش رکھنا، تمنا رکھنا یہ بھی زنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سب اپنے اپنے حصے کا، انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ان کی وعید بھی آئی، فرمایا جو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں سیسا پنگھال کے ڈالا جائے گا، جو عورتوں کی باتیں سنے گا دلچسپی کے ساتھ اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پنگھال کے ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح زانی مزنیہ کے لیے دنیا میں بھی حد رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوزخ کے منظر دیکھتے ہوئے ایک تنور دیکھا جس میں برہنہ مرد عورتیں جل رہے تھے، چنگاڑیوں کی طرح اوپر اڑتے تھے اور پھر اسی گڑھے میں دوبارہ گر جاتے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ تو الحاصل یہ سخت ترین گناہ ہے، یہ کبیرہ میں سے ہے، اور چھپے یارانے بالکل حرام ہیں۔ اس لیے جو بھی کوئی مرد عورت ان چیزوں میں پڑے گا تو وہ اپنی آخرت خراب کرے گا اور اپنے لیے جہنم کا سامان کرے گا۔ پاک بازی بہت ضروری ہے۔ جس شخص کی
پاک بازی نہیں ہے، بے حیائی ہے اس کے اندر، تو وہ بے حیائی پوری زندگی اس کو خراب کرتی ہے، کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتا، اور وہ بدنام زمانہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، جس کے دل دماغ کے اندر حیا نہ ہو۔ تو یہ احکام و مسائل سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بیوی اور خامد کے سے ہٹ کر یا آقا اور لونڈی سے ہٹ کر کوئی اور رستہ تلاش کرے گا کسی بھی طریقے سے، تو وہ ظالم ہیں، وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت و دیانت بہت ضروری ہے، اور عہد و پیمان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پکا نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو شخص جس میں امانت داری نہیں ہے اس کی بھی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہ جنت کے وارث بنیں گے۔ یہ صفات جن کے اندر پائی گئی تو وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں اور وہ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ الذین یرثون الفردوس، جنت بھی وہ جو جنت الفردوس ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، بچوں، نوجوانوں، اللہ سے ڈرو۔ بحیثیت مومن سمجھ لو کہ ہم جب ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں اللہ کے فضل سے، تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو اور ان صفات کے مطابق زندگی گزارو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ سقفھا عرش الرحمن، جنت الفردوس سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کی چھت وہ رحمان کا عرش ہے۔ سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو فرمایا اس میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالا بھی نہیں جائے گا، چونکہ کفار قریش وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیقی مراحل یہاں پر پھر گنوائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، فرمایا ہم نے انسان کو تین سے، سلالہ سے، سلالہ بھی مٹی، تین بھی مٹی، تین کیچڑ گاڑے کو کہتے ہیں۔ سلالہ اس کیچڑ گارے کو جب وہ خشک ہو کر ٹھکری کی طرح بجنے لگے تو اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جو مٹی کیچڑ گارے کی صورت میں بہت دیر تک رکھی گئی، پھر اسے خشک کیا گیا، پھر اسے دوبارہ گوندا گیا، اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں مرد اور عورت کا یہ نظام بنا دیا کہ دونوں کے، مرد کی چھاتی سے اور عورت کی چھاتی سے اور مرد کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ پانی کے قطرات کو نچوڑتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اسے نطفۃ فی قرار مکین، اور اسے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا نطفۃ من امشاج، تو دونوں پانی کی بوندیں ملا کر نطفہ امشاج، اور اسے رکھا گیا رحم مادر میں فی قرار مکین۔ ثم خلقنا نطفۃ علقہ، پھر وہ بنا جمع ہوا خون، فخلقنا العلقہ، پھر وہ بنا گوشت کا لوتھڑا مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں آئیں، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، ثم انشأنا خلقا آخر، اس سے انسان کے تخلیقی مراحل پورے ہو کر پھر انسان بچے کی صورت میں پیدا ہوا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون،
پھر اس کے بعد موت ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قبروں میں ہمیشہ نہیں رہنا، پھر دوبارہ قبروں سے اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، نہ کوئی قبروں میں رہ جائے گا، سب قبروں سے نکالے جائیں گے، اور سب سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، سب سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ فرمایا تم آسمانوں کو دیکھو، فرمایا ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، فرمایا ہمارے بارش کے نظام کو دیکھو، ہم پانی برساتے ہیں، اسے زمین پہ ٹھہراتے ہیں، انگوریاں اگاتے ہیں، ہمارے نظام کو دیکھو، ہم پانی کو ختم کرنے پر قادر ہیں، ہم تمہارے لیے باغات اگاتے ہیں، ہم تمہارے لیے انگوریاں اگاتے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، تمہارے لیے ہم نے اس میں دودھ اور بہت سے منافع رکھے۔ فرمایا یہ سب ہماری نعمتیں دیکھو، ان کو کون پیدا کرنے والا ہے، کون تمہیں دینے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی تم عبادت کرو، جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ پھر حسب سابقہ روٹین کے مطابق انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے تذکرے کر کے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو نوح علیہ السلام آئے تو قوم نے اس وقت کے لوگوں نے جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح جھٹلایا، اور جب ہود علیہ السلام آئے تو انہوں نے اسی طرح ان کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اسی طرح جھٹلایا، اور سبھی اللہ کے نبیوں کو یہی کہتے کہ یہ کتابیں، یہ احکام تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، تم جادوگر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم کھانا کیوں کھاتے ہو، تم شہروں میں کیوں رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے کیوں ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے سب انبیاء انسانوں میں سے بھیجے، تمہیں میں سے بھیجے، وہ تمہیں طرح کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت و نبوت کے لیے چنا ہے، اور یہ ان کا اعزاز ہے، اور تمہیں حکم ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تم میں برگزیدہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام شریعت بھیجے ہیں، جس طرح تمہیں اس پر عمل کا پابند کیا ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی پابند کیا ہے۔ رسول سب سے پہلے اللہ کی شریعت کے اوپر خود عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، جس طرح عالم، داعی، مبلغ اور جتنا کوئی دین کا زیادہ جاننے والا ہے وہ دین کے اوپر عمل کرنے کا سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے، بلکہ جس کو ایک شرعی مسئلہ بھی یاد ہے وہ اس پر عمل کرنے کا بھی پابند ہے، اور اس کو آگے پھیلانے کا بھی پابند ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں احکام شریعت دیے ہیں اسی طرح انبیاء کو دیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو حلال پاک کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہی کہ اے ایمان والو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، تمہاری خوراک میں حرام نہیں ہونا چاہیے، اور تم اللہ کی بندگی اور عبادت سے دور نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی عبادت کرو۔ انی بما تعملون علیم، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو تم جو کچھ کام کرتے ہو، جو کچھ زندگی میں تم صبح و شام کرتے ہو، یہ سب ہم لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ کتاب تمہیں دکھا دیں گے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیات کو ٹھکراتے ہیں، وہ لوگ ہماری شریعت اور ہمارے احکامات کو کبھی بھی بے بس نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان کا سارے کا سارا اعمال نامہ ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے، تو پھر اس وقت وہ پچھتائیں گے، اور اس وقت ان کی مدد بھی نہیں ہونی، اور اس وقت وہ عذرداریاں کریں گے، تو ان کو کہا جائے گا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم پر ہماری آیتیں دنیا میں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے، اور اس وقت مستکبرین بہ، تم تکبر برتتے تھے،
ہماری شریعت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے، سامرن تہجرون، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی مشورے کرتے تھے کہ ان مسئلوں کو چھوڑو، دنیا کی ترقی کا سوچو۔ فرمایا جب تم نے ہماری شریعتوں کا ستیہ ناش کیا دنیا کی زندگی میں، حق کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی، خود اس حق کے اوپر نہ چلے، تو پھر آج تمہارا یہی حشر ہے اور تمہیں آج جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اللہ سے ڈر جائیں اور اعمال صالحہ میں زندگی گزاریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ وہ منظر آخر پہ بیان کیے جب قیامت قائم ہوگی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو اس وقت نہ تو وہاں پر نسب نامہ کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی اور تعلق چلے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کا یہ وزن کم نکلا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکری کی سری کو آگ میں پھینکا جائے اور جب وہ اچھی طرح جل جائے تو اس کو نکالا جائے تو وہ بھیاک صورت اور خوفناک صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ حالت ہو جائے گی انسانوں کی، جل جائیں گے، جلیں گے، پھر چمڑے پیدا کر دیے جایا کریں گے، پھر جلیں گے، پھر جلیں گے۔ کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تمہیں قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیثیں سنائی جاتی تھیں، تم جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے اللہ ہم پہ بدبختی غالب آ گئی، ہم ظالم تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، یہ ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں یہاں سے ایک دفعہ نکال دے اور دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، اسی میں پڑے رہو، بات نہ کرو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 1000 سال کہیں گے تو پھر ایک دفعہ مکالمہ ہوگا، 1000 سال چیختے چلاتے رہیں گے، ہماری سنو، ہماری سنو، کیا کہتے ہو؟ آگ نے جلا کے رکھ دیا ہے۔ کہا جائے گا دنیا میں تمہیں احکام شریعت قرآن کی صورت میں سنائے جاتے تھے، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ پھر کہیں گے ہماری سنو، ہماری سنو، ہماری سنو، کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ہماری بدبختی ہم پہ غالب آئی، ایک دفعہ نکال دو، دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، اسی میں پڑے رہو۔ پھر اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ 1000 سال تک چیخیں گے، پکاریں گے، اور پھر کہا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے اے مالک، دروغہ جہنم فرشتے کے ذریعے سے بات ہوگی، اللہ سے کہہ دیجئے چلو ہمیں موت ہی دے دے، مر جائیں، کھپ جائیں اور عذاب سے تو چھٹکارا مل جائے۔ کہا جائے گا تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، بلکہ پھر حکم ہوگا مالک فرشتے کو کہ چلو موت کو لاؤ، اور ڈب کھڑبے دمبے کی صورت میں اس کو لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا یہ تمہاری موت ہے جسے آج ذبح کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر یہ تمام ہی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا کہ ہمیں کبھی موت بھی آئے گی۔ تو یہ ہے مناظر۔ تو یہ 4 دن کی زندگی کی عیاشی کے لیے جو انسان کسی بھی لحاظ سے غفلت میں زندگی گزارتا ہے، بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزارتا ہے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اپنے لیے اگلی زندگی کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہوں، اور وہ مستقل مصیبتیں میں اپنے لیے جمع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حشر ہوگا وہاں پر دنیا میں غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے کے لیے، اور کہا جائے گا انہ کان فریق من عبادی
تمہارے سامنے میرے بندوں میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو تمہیں کہتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم انہیں مذاق کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، تم میرے بندوں کو مذاق کرتے تھے اور تم میری نصیحتوں کو بھلا بیٹھے تھے، وکنتم منہم تضحکون، انہیں مذاق کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان مسکینوں کو جنہیں تم کمزور سمجھتے تھے انہیں تو آج انہوں نے تمہاری اذیتوں اور باتوں پر بھی صبر کیا، ان کے بدلے میں میں نے آج ان کو جنت دے دی، انہم ہم الفائزون، وہ تو کامیاب ہو گئے اور تم جہنم کا ایندھن پڑے رہو۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما بعض یوم، جہنمی کہیں گے ایک آدھ دن، سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ 60 سالہ 100 سالہ 40 سالہ 1000 سالہ جو پہلے دور میں زیادہ عمریں ہوتی تھی، 200 سال 500 سال 800 سال 1200 سال، سب بھول جائیں گے، کہیں گے ایک آدھ دن۔ تکلیف میں جب پڑے ہوئے ہوں گے تو وہ دنیا کی زندگی کا اندازہ بھی بھول جائیں گے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہا جائے گا آخرت کے مقابلے میں ایک آدھ دن کی بات تو نہیں ہے، زندگی تو تم پوری گزار کے آئے ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کسی کی 1000 سال بھی ہو تو بھی تھوڑی ہے۔ فرمایا وہ تھوڑا سا وقت جو دنیا میں تم گزار کے آئے ہو وہی اصل بات تھی، اور اس میں تمہارا معاملہ یہ تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا، کیا پس تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف آنا ہی نہیں۔ انسان ایسے دنیا میں آ کے جم کے یہ جناب دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے، انہی نعمتوں کے حصول میں اپنی عمر ضائع کرتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ جو اس کے کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ کرتا نہیں، جو نہیں کرنے والے ہوتے وہ کرتا ہے، رات دن اپنا ضائع کرتا ہے، اور گویا کہ زندگی کو کھیل تماشا بنا کر سارا وقت اپنی عمر کا ضائع کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل المیہ۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری جو صورتحال ہے، علماء چیخ چیخ کر قرآن سنا رہے ہیں، لیکن سننے والے ہے ہی نہیں، جو سنتے ہیں وہ بھی عمل کے لحاظ سے عاری ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، زندگی برباد ہو رہی ہے، عبادات کے قریب آنے کو تیار نہیں، اور موبائل نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اور سمجھو کہ اگر ابھی موت آئی تو کہاں جائیں؟ ہر آدمی اپنے نفس کا ذرا محاسبہ تو کرے، کیا ہے میرے پاس؟ نماز نفلی فرضی کتنی ہے، صدقہ خیرات میرے پاس کتنا ہے، دیگر عبادتیں میرے پاس کتنی ہیں، اور لغویات اور فضولیات میں میں نے کتنا وقت ضائع کر لیا ہے اپنا۔ تو اس لیے سمجھنے کی یہ باتیں ہیں، تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ سورہ نور ہے اور بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امی عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کی برات کی آیات نازل اس میں فرمائی ہیں، اور اسی طرح اس میں زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے کی سزا اس میں بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اگر شادی شدہ یا ایک دفعہ ایک مرد کی یا عورت کی شادی نکاح سیہ کے ساتھ ہو گئی تو پھر اگر وہ کبھی بھی زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، تو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حدود کے مسائل بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو کسی کے اوپر الزام لگائے اس کی سزا بھی 80 کوڑے اسی میں بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح جو خاوند بیوی ایک دوسرے کو حقیقت میں جرم میں دیکھیں یا وہ اس میں الزام عائد کرے تو پھر ان کے درمیان لیان کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔
اور اسی طرح کسی کے ہاں آنے جانے کے لیے اجازت کے احکام و مسائل، گھرداری کے اندر بھی شادی شدہ بچے اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں، دوسرے افراد اگر ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں، اجازت لیں، والدین کے کمرے میں بھی اسی طرح اجازت لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی ہے۔ قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن مردوں سے کہیں، مومن عورتوں سے کہیں، وقل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی جس طرح مرد عورتوں کو دیکھیں تو آنکھوں کا زنا ہے، عورتیں مردوں کو دیکھیں تو آنکھوں کا زنا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سختی کے ساتھ احکام نازل کیے، فرمایا اے عورتوں تم اپنی زینت ظاہر نہ کرو، چادر لے کر پردہ کر کے اگر باہر نکلنا پڑے تو نکلو، اور جن سے پردہ نہیں ہے ان کی وضاحت کر دی کہ وہ جو تمہارے محرم ہیں ان سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، مومن کی، شریعت کی مثال دی یہاں پر، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اسی طرح کفر کی مثال اندھیرے سے دی، ایمان اور مومن کی مثال نور اور روشنی سے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کو، اپنے بندوں کو اپنی عبادت پر زور دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بندگی عبادت، اللہ کی نماز، اللہ کی ساری مخلوق، آسمان زمین، آسمان و زمینوں کی مخلوق، پرندے صفوں میں، اور سب اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحمید اور نماز پڑھتے ہیں۔ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ سب کی تسبیح سمجھتا ہے، سب کی نماز سمجھتا ہے۔ تو اے انسان، تو اللہ کے احکام کا مکلف ہو کر بغاوت کرتا ہے، جبکہ اللہ کی باقی مخلوق وہ مکلف بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے اس کا ورتیرہ اور طریقہ یہ ہونا چاہیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، جب بھی کہا جائے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سناتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، حرف آخر بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، تو مومن یہی کہتا ہے میں سنوں گا اور مانوں گا، میں سنوں گا اور مانوں گا۔ تو اسی بنیاد پر کامیابی ہے کہ سنے اور مانے، جو سنے اور مانے نہیں، عمل نہیں کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ لوگ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ اور پھر یہ سورہ فرقان ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ بھی تقریباً مکی دور کے درمیانی سالوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی عقیدہ، توحید، آخرت اور اہل ایمان کو اپنے اندر نیک صفات پیدا کرنے پر زور دیا ہے، نفاق سے بچنے کا، کفر سے بچنے کا، یہ اس بات پر زور دیا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس دن انسان پھر پچھتائے گا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کا ساتھ پکڑتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن ذکر، اس نے مجھے گمراہ کیا، بہکایا اللہ کی نصیحت سے، بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کا دشمن ہے ایسا جو دوستی کے رنگ میں پھنسا کر پھر پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن رسول کہہ دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا پکڑا تھا، یعنی عقیدت تو بہت کرتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اس پہ۔ تو فرمایا کہ اسی
طریقے پر انسان قیامت کے دن افسوس کا اظہار کرتا رہے گا۔ اوپر سے رسول کی گواہی، اللہ کی کتاب کی گواہی مور ثبت ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا، بچنے کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، پہلے نبیوں پہ بھی اعتراض کیے گئے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور وہ نیست و نابود ہوئے پیغمبروں کا مقابلہ کرنے والے، اور یہ آپ کے مخالفین بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے اہل ایمان اور پیغمبروں کو غلبہ دیا، اللہ آپ کو بھی غلبہ دے گا۔ اور اس بات پر زور دیا کہ اپنے ساتھیوں کو اس بات پر ان کو ترغیب دیں کہ یہ اپنے اندر نیک صفات پیدا کریں، یہ اللہ کے بندے بنیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اہل ایمان کی صفات کو یہاں دہرایا۔ رحمان کے بندے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں، غرور اور تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بیوقوفوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، جان چھڑانے والا سلام۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، نماز تہجد کے پابند ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو اسلاف کا یہی طریقہ تھا، عبادت کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں مواحد دوستوں سے اور متبع سنت ذہن رکھنے والے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، دنیا کی بھی کریں لیکن زیادہ دعائیں آخرت کی کریں، جہنم سے بچنے کی کریں اور جنت کا سوال کریں۔ اور اس وقت یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ دعا کو اجتماعی یا انفرادی سوال یا نشان بنا دیا گیا ہے، یہاں مانگی ہے، یہاں مانگی ہے، وہ پابندی کہاں لگائی ہے تم پہ؟ حکم تو ہے مانگو مانگو، ہر وقت مانگو، جب جی چاہے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو دعا سے محروم ہو گئے ہیں، دعا کو بدعت قرار دے کر، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ سے ڈریں، مانگیں اللہ سے، دعائیں کریں اللہ سے۔ مانگیں گے نہیں تو ملے گا کیا؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ خدا کا خوف کریں، دعائیں کریں جتنی کر سکتے ہیں، اللہ کے در کے فقیر بنیں، اللہ کے در کے سوالی بنیں۔ اسلاف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں نماز تہجد کا ذکر ہے، ساتھ دعاؤں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے؟ فرمایا تہجد کا وقت اور فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی امام نہ منگوائے، انفرادی تو مانگ کے جائیں، کم از کم اللہ سے دعا مانگیں، جب وقت ملے اللہ سے دعا مانگیں۔ فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، آئیں بیٹھے مانگیں اللہ سے، مانگیں اللہ سے۔ روزے کی حالت میں رد نہیں ہوتی، مانگیں اللہ سے۔ سفر کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی، مانگیں اللہ سے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، تو اولاد کے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اولاد کی خیر کی، برکت کی، نجات کی، دنیا کی، آخرت کی، مانگیں دعا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر سختی کی ہے کہ وہ لوگ جو ہماری دعاؤں سے تکبر برتتے ہیں اور دعا مانگنے سے بھاگتے ہیں، فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی عبادات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ یہی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کی اہمیت کے لیے یہ میرے جملے کافی ہیں، اگر کوئی ان پہ غور کرے تو فرمایا اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے شرک نہیں کرتے، اللہ کے بندے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اللہ کے بندے زنا نہیں کرتے۔ جو کریں گے ایسا وہ جہنم کے آسام گڑھے میں جائیں گے،
جہنم کا آسام گڑھا جس میں میلوں لمبے سانپ ہیں اور اونٹ اور کھچر جتنے بچھو ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر جائیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا، مایوس نہ ہوں، یقین کے ساتھ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ کے بندے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ مجلسوں میں اور بیہودہ کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور اللہ کے بندے جب ان کو قرآن اور حدیث پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں وہ گونگے بہرے نہیں بنتے، اور اللہ کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، انہیں نیک صالح اتنا کر دے کہ وہ نیک لوگوں کے امام بن جائیں۔ فرمایا یہ صفات رکھنے والے اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اور آخر پہ فرمایا ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے میرے بندو تمہیں بہت سمجھایا گیا، بہت کہا گیا، اگر تم اللہ کے بندے نہیں بنو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے، چاہے تمہیں دنیا میں ہی ختم کر کے تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ تو اس بات پہ اپنے آپ کو نہ سمجھنا کہ شاید ہم ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں مجبور ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، پھر تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ بھی قدر کرتا ہے تو اہل ایمان کی قدر کرتا ہے، کفار اور بے ایمانوں کی اللہ کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اگر تم اللہ کے احکامات کو جھٹلاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، اور تمہیں چمٹنے والے عذاب دنیا میں بھی پکڑ لیں گے، قبر میں بھی پکڑ لیں گے، حشر میں بھی پکڑ لیں گے، جہنم میں بھی پکڑ لیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد۔